سر آپ اپنی اسلامک ریلیونٹ ویڈیوز کرتے ہیں، آپ ریلیجن کے بارے میں بتاتے ہیں، آپ انسانیت کے بارے میں بتاتے ہیں. آپ کی ہر ویڈیو میں ایک نوشن ملتا ہے کہ پورے سب کانٹیننٹ کی، پورے پاکستان کی، مطلب پورے ریجن کی جو پیرنٹنگ ہے وہ فالٹی ہو گئی ہے، ماں باپ ہیں ہی غلط. کیا اس کا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف ماں باپ ہی گناہ گار ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے کہ اگر تم اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بھی اگر بڑھاپے میں پاؤ تو اس کے آگے اف تک نہ کرو. اور یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ماں کی غلطی ہے، آپ کے باپ کی غلطی ہے. یو آر کریٹنگ اے ریبیلیس افیکٹ اگینسٹ دا پیرنٹس. Yeah, I am. I hope I am. I hope this rebellion starts somewhere. جوان جو ماں باپ ہے نا، ان کو انہوں نے یہ پورا کا پورا تباہ کیا معاشرے. بڑھاپے والے ماں باپ کے تو بچے وہ 50 سال کے ہوتے ہیں. تو جب کوئی ماں یا باپ اللہ کے اصولوں کے خلاف اپنے اصول بنائے نا، تو سیدھا رب نے بتایا گا کہ وہ بات نہیں ماننی. ٹھیک ہے، یہ اف تب کیوں نہیں کرتے؟ یہ اف نہ کرنے والا فلسفہ تب کہاں جاتا ہے پاکستانی مرد کا؟ جب کوئی خوبصورت لڑکی مل جاتی ہے اس کو، تب تو ماں باپ کو اف کورٹ میں جا کے کرتا ہے. جب آپ ایک فلسفہ پورا لے کے آئیں گے تو 0 سے لے کے 100 تک پورا فلسفہ اپلائی کریں گے. پیرنٹس جو معاشرہ، جو آپ نے لفظ بولا نا، معاشرہ ایک میجریبل اینٹیٹی ہے. معاشرے کی اکائی کیا ہے؟ What is the unit of society? You think an individual is a unit of society? No, it's not. فرد معاشرے کی اکائی نہیں ہے. یہ فلسفہ توڑ دیں، یہ میجرمنٹس توڑ دیں، یہ غلط ہے. یہ میٹرکس ہی غلط ہے. جو بھی بتا رہا ہے گلا پکڑ لیں اس کا، کیوں غلط چیزیں سکھا رہا ہے. معاشرے کی اکائی خاندان ہوتا ہے، فرد نہیں ہوتا. ماں باپ کا بچہ، یہ معاشرے کی اکائی ہے. آدم، حوا اور اولاد. اب آپ بتائیں معاشرہ کس نے تباہ کیا؟ معاشرے میں جتنے مرد ہیں، جتنی عورتیں ملا کے معاشرہ بنتا ہے؟ نہیں. جتنے خاندان ہیں وہ ملا کے معاشرہ بنتا ہے. اور پاکستان، انڈیا تو صفائی خاندانی نظام سے کر رہا ہے. خاندان کے اپنے نظام چل رہے ہیں، اسلام تو چل ہی نہیں رہا. خاندان بتاتا ہے اصول کیا ہے. جو چیز خاندان میں بری لگے گی وہ نہیں کرنی، جو چیز خاندان والے اپروو کریں وہ کرنی. کبھی کسی نے سنا بھی ہے کہ اللہ اور رسول کی بات کر رہی ہے؟ یہاں ایسے نہیں ہوتا. یہ اصول ہے پاکستان کا. مطلب کیا؟ یہاں ایسے نہیں ہوتا. یہی کریں ہم، یہاں ایسے نہیں ہوتا بیٹا. تو آپ بتائیں کون کرتا ہے؟ کون طاقت دیتا ہے بچے کو؟ چلیں یہ چھوڑنے کے کون طاقت دیتا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے. کون طاقت چھینتا ہے بچے سے؟ ماں اور باپ چھینتے ہیں. کوئی کہتے نہیں ہے کہ بھئی اللہ کے اصولوں کے خلاف خاندان کے اصول ٹکرائیں گے تو خاندان قربان کرنا ہے. کوئی بھی نہیں کرتا. ماں نہیں کر رہی یا باپ نہیں کر رہا، اس لیے بچے کو اور کہاں سے؟ بچے کو تو ماں اور باپ کے علاوہ انٹرفیس کون ہے؟ فرسٹ انٹرفیس ٹو دا پلانٹ نہیں، یونیورس کا پہلا انٹرفیس امی اور ابو ہیں. آپ خاندان کی کیا اوقات ہوں گی؟ مگر ہم نے خاندان کو یونیورس سے بھی بڑا کر دیا، یونیورس کے کریٹر سے بھی بڑا کر دیا. یعنی اللہ کے اصول بعد میں، پہلے انکل آنٹی کے اصول. ہمارے یہاں راجپوتوں میں ایسے نہیں ہوتا، آرائیوں میں ایسے نہیں ہوتا، چودھریوں میں ایسے نہیں ہوتا، شیخوں میں ایسے نہیں ہوتا، گجروں میں ایسے نہیں ہوتا. آپ بتائیں، میں آپ کو حدیثیں سنانا شروع کروں؟ 10 گھنٹے کی ویڈیو، حدیثیں نہ ختم ہو. کہ خاندان پرستی میں غزووں کے اندر صحابی غزوہ احد کے اندر لڑائی کر رہے ہیں، 17 بندے مار چکے ہیں. صحابہ نے کہا شیر ہے ہمارا. نبی علیہ السلام نے کہا جہنم میں سڑ رہا ہے. غزوہ احد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں جہنم میں سڑ رہا ہے؟ کیونکہ اپنی قبیلے کے لیے لڑ رہا ہے، اللہ کے لیے لڑ رہا ہے. آپ اور میں، ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ ہم تو قدم بھی خاندان کے لیے اٹھاتے ہیں. اللہ تو لڑائی کرنا تو دور کی بات ہے، خاندان کی وجہ سے تو لڑائی بھی نہیں کرتے ہم. اللہ کے لیے لڑائی بھی خاندان کے لیے کرتے ہیں. ایکچولی 2 خاندان ہی آپس میں لڑتے ہیں پاکستان میں. تو یہ تو کہانیاں نا. اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت آپ نے نکالی، بوڑھے ماں باپ کو اف نہ کریں. اس کا پورا سیاق و سباق سمجھیں. پہلی بات تو بوڑھے ماں باپ کی تو میں بھی کہتا ہوں ان کو اف نہ کریں. نعوذ باللہ، اللہ نے کہہ دی میں یہی اوقات. بوڑھے ماں باپ کو اف نہ کرنے کا مطلب ہے جو بچپن میں تم چیخیں مارتے تھے نا، تم کمزور اور لاغر تھے، تو یہ تمہیں راتوں کو اٹھ کے دودھ پلاتی تھی، تمہارا سارا کام کرتی تھی. اب جب یہ کمزور ہو گئے ہیں تو تم ان کو اف کرنا شروع ہو گئے ہو. ہاں بڑی محنت کا کام ہے تمہیں پالنا. تم بھی اسی طرح کا بدلہ ان کو واپس دو گے جیسے انہوں نے تمہیں بچپن میں دیا. کما ربیانی صغیرا، اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے کہ
کمزوری میں تھا، تب انہوں نے مجھے پالا، تو بھی ان کو اسی طرح پال بڑھاپے میں، اسی طرح رکھوالی کر جس طرح یہ میری رکھوالی کرتے تھے. تو یہ ہے اس بنی اسرائیل کی صورت کا مطلب، آیت کا مطلب. یہ نہیں کہ ہاں خاندان کو سجدہ کر، اللہ کو سجدہ کرنا. ایسے ماں باپ کو تو پکڑ کے سیدھی راہ پہ لانے کا حکم ہے اسلام. ماں باپ کیا دادا بھی ایسے کر رہے ہوں تو پکڑے سیدھا کریں بھائی، اللہ کے رسولوں کے خلاف کون سے رسول بنا لیا آپ نے. اس وقت یہ والی آیت نہیں آپ انووک کریں گے، کیونکہ ان کو اف نہیں کہنا، ان کو سب کچھ کہنا ہے. ایکچولی ہاتھ سے روکنے کا حکم ہے. تو شکر ہے میں آپ کو وہ حدیثوں کے تھرو نہیں فلسفہ بتا رہا. نہیں تو ابو بکر صدیق کے بیٹے نے ان سے کہا کہ ابو جی بچ گئے آپ، کیونکہ مسلمان نہیں تھے اس وقت بدر میں. تو کہتے ہیں ابو بکر صدیق کو، کہتے ہیں ابو جی آپ بچ گئے ہیں، بدر میں میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے آپ. میں نے کہا باپ ہے چھوڑ دیتا ہوں. تو ابو بکر صدیق نے کہا بیٹا بچ تو گیا ہے کہ تو میری تلوار کے نیچے نہیں آئے تو میں تجھے مار کے زیادہ خوش ہوتا اللہ کے آگے، زیادہ بڑا قربت حاصل کرتا. میں تو موقع کی تلاش میں تھا کہ اللہ کے لیے بڑی قربانی کون سی دوں. کب شکر کر تو نہیں آیا، تیرے سے بڑی کوئی قربانی نہیں تھی جس سے مجھے اصلی تسکین ہونی تھی. اور ہم نے کیا سیکھا ہوا، سوچیں ہم نے کیا سیکھا ہوا. تو یہ انہی ماں باپ کو اف کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں جو جوان ہیں، جو اللہ کے قانون کے خلاف چل رہے ہیں. انہوں نے واقعی معاشرہ تباہ کیا، انہوں نے بچہ تباہ کیا. بچے نے بڑے ہو کے اپنے جیسے 10 اور بچے پیدا کر لیے. یہ ہوا ہے نا ہمارے ساتھ. سو فلسفہ درست کریں، اور ایسے نہیں کیری پکنگ کر کے آیتیں ایسے نہیں کوٹ کر دیتے تھے. پورا سیاق و سباق شان نزول دیکھا کریں. یہ آیت تو اس جگہ پہ فٹ ہی نہیں ہوتی تھی جہاں عمل کرتی ہے. سوال آپ کا ٹھیک ہے، آیت کا چناؤ بالکل غلط ہے. سر آپ تعلیم و تربیت کی بات کرتے ہیں کہ بیویوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو تعلیم و تربیت سے آگاہ کیا جائے، تعلیم دی جائے اور تربیت کی جائے. تو آپ کس کو تعلیم و تربیت کہتے ہیں؟ کیا یونیورسٹی سے ڈگری کرا دیں؟ کیا مطلب اب لوگوں کی ڈگری کر کے لوگوں کے دماغ خراب ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے پھرتے ہیں؟ کون سی تعلیم؟ ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ہم ویئر شوڈ وی گو؟ بچے کیسے پالتے ہیں، پہلی ڈگری اس میں کروائیں بیویوں کی. چائلڈ سائیکالوجی کیا ہے، اصول مورالٹی کے کیا ہیں، کہاں سے آئی ہے، کس چڑیا کا نام ہے، کیسے بنائی جاتی ہے بچے کے اندر، یہ تعلیم کروائیں بیوی کی. دوسرے نمبر پہ. نمبر 3، تیسرے نمبر پہ بیوی کے اپنے حقوق کیا ہیں، بیویوں کو پہلے بتائیں. بیوی کے حقوق، اپنے حقوق ایسے ماتھے پہ چپکا کے پھرتے ہیں ہم. بیوی کے حقوق ہیں، بیوی کی نگہداشت کا سب سے پہلا اصول ہے بیوی کو بتائیں بیٹا یہاں پہ میں نے تجھے یہ حق نہ دیا نا تو دوزخ میں سڑوں گا. مجھے یاد کرایا کر، پکڑ لیا کر گلا میرا. انڈیپینڈنٹ ہیومن بینگ ہے بیوی، اللہ کی مخلوق ہے. اللہ اپنے غلام پیدا کرتا ہے، ہمارے غلام نہیں پیدا کرتا اللہ. ہم پتہ نہیں کیوں غلام بنا لیتے ہیں. سو یہ تو آگے تعلیم کی بات. ڈگری کرانی ہے آپ نے تو کوئی ایسی اسکل جو کہ بہت ریلیونٹ ہو اس کے زمانے کے لیے، اس کی ڈیموگرافک کے لیے اور جیوگرافی کے لیے ریلیونٹ اسکل ہو. وہ بہت ضروری ہے کہ اس کو دی جائے. کہ آپ کیا 50,000 سال کی لائف حق مہر میں لکھ کے آئے ہیں، اس کو دی آپ نے. کل کیا مر جائیں آپ کے بچوں کی ماں ہے، کیا کرے گی؟ لوگوں سے پیسے مانگ کرے گی. انڈیپینڈنٹ کریں اس خاتون کو کہ آپ کے مرنے کی پلاننگ کیا ہے اس کی. جیسے آپ کو یہ پتہ چلے گا نا تو پھر تربیت کریں گے. اپنے بیوی کے لیے نہ بھی کریں نا، آپ بچوں کے لیے ضرور کریں گے کہ اس کو طاقت دو، ورنہ خاندان سے پیسے مانگ کے اپنے آپ کے بچے پال رہی ہوگی. وہ اس طریقے سے بچے پلوانے ہیں آپ نے. کیا آپ آدم والی عمر لے کے آئے ہیں، 1000 سال زندہ رہیں گے؟ اتنے انسنسیئر ہیں آپ کہ آپ نے اپنے مرنے کی پلاننگ کے لیے بھی نہیں تیار کیا اپنے بچوں کو. تو بیوی کی تربیت اور تعلیم کا مطلب آپ کو بہتر سمجھ آ گیا ہوگا. ڈگری کرانی ہے یا نہیں کرانی اب آپ کو پتہ چلے گا. بچوں کو پالنا ہے کہ نہیں پالنا، اب بچے پیدا کرنے ہیں کہ نہیں کرنا، ان تمام چیزوں کے آنسر اسی جواب میں. تو نگہداشت کا لفظ جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے. بیوی کی نگہداشت بیٹیوں کی نگہداشت سے زیادہ ضروری ہے. شوہروں کو کہہ رہا ہوں، کوئی یہ مجھے نہ کہے کہ نہیں وہ تو اب ہم ان کو اسکول بھیجیں کیا. تو ماں باپ کیا کر رہے تھے؟ اگر ماں باپ نے کر دیا نا تو آپ پہ احسان کیا اس کو تعلیم تربیت دے کے. نہیں کیا نا تو آپ اس کے اوپر احسان نہیں کر رہے، وہ آپ پہ احسان کرے گی، آپ کے بچوں پہ احسان کرے گی. خیال رکھیے گا. تو یہ آپ کا کام ہے کہ اپنے بچوں سے سنسیئر ہے نا، بیوی سے نہ بھی سنسیئر ہو. باتیں کرنی ہے قوم کی لیڈرشپ کی. ذمہ آئے گا اپنی بیوی کا نہیں لے سکتے. ایک عورت کا ذمہ لے نہیں رہے ہو، دنیا کا ذمہ لوگے. اس طرح کے مرد ہو اپنے بیٹوں کے آگے کس مطلب بنا پہ ہیروئزم کا نعرہ لگاتے ہیں آپ. مرد کی کوالیفیکیشن پہ نہیں آئے، باپ کی کوالیفیکیشن پہ کیسے آنا. اور شوہر تو بہت آگے کا درجہ ہے. شوہر کے تو اللہ تعالیٰ نے
قوام بنایا, ٹھیک ہے. سو کسی چکر میں مت رہیے گا. باپ کے اندر نہیں آتی بیوی, یاد رکھیے, باپ کے اندر بیٹی بیٹا آتا ہے, یہ شوہر کے اندر آتی ہے بیوی. بہت شوق ہے باپ کھیلنے کا, پہلے کوالیفائی تو کریں. دس از اے ویری ویری کریٹیکل انڈیکیٹر. جو بندہ اپنی بیوی سے سنسیئر ہے اس کو ڈیولپ کر رہا ہے. جو بندہ اللہ سے سنسیئر ہے وہ اپنی بیوی کو ڈیولپ کر رہا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کل مر جانا میں نے. اور زیادہ تر شوہر اپنی بیویوں سے پہلے ہی مرتے ہیں کیونکہ عمریں زیادہ ہوتی ہیں ان کی. میتھس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں آپ. بیسک میتھس جس کو آتی ہے وہ بھی اپنی بیوی کو پریپیئر کرتا ہے. وہی کیا زکاتوں میں پالو گے بچوں کو, کیا کریں گے؟ تو کتنی دیر تک میں جواب دیتا رہوں کہ آپ کے دماغ کے سارے کھانے کھل جائیں؟ وہ ایک کھانا کھل گیا نا تو کافی ہے, باقی خود ہی کھلیں آپ. شاباش. سر دنیا میں ایجوکیشن کا لیول اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ تعلیم جو دی جا رہی ہے, لوگ کوگنیٹو لرننگ کی طرف آ رہے ہیں, مطلب کہ ایکسپیرینس سے سکھانے کی طرف آ رہے ہیں. یہاں تک کہ جو سیدھے رستے کی بات ہے, اسلام کی بات ہے, یہ جو بھی سمجھاتا ہے ایسے سمجھاتا ہے جیسے اس کے پاس بیٹھنے کا دل نہیں کرتا. وہ اتنا ہارڈ ہوتا ہے, تو پھر لوگ کیوں جائیں گے ریلیجن کی طرف؟ بچپن میں نے سپارہ پڑھا, مجھے مولوی نے پڑھانے سے پہلے مار کے پریکٹس کی کہ سپارہ کیسے پڑھتے ہیں. اور صرف میری بات نہیں, معاشرے میں کہیں بھی دیکھ لیں, جو اللہ کی بات بتا رہا ہوگا وہ اتنا کم ظرف ہوگا, ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکے گا, اور کیا کہتے ہیں ایموشنلی کیا کہتے ہیں ڈس آرڈر ہوگا اس کو, کہ وہ اپنی ذات کو لے کے اتنا ہرٹ ہو جائے گا کہ وہ سوال سننا بھی گوارا نہیں کرے گا. تو جو ایسے کوشچنز آپ کہتے ہیں انکریج کرتے ہیں کہ سوال پوچھیں, جب پوچھتے ہیں تو ریلیجس لوگ, سو کالڈ ریلیجس لوگ ہمیں اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. تو کس کا دل چاہے گا ریلیجن کی طرف آنے کا؟ آئی کین سی کہ ریلیجن کے طرف جو نہیں جا رہے لوگ وہ زیادہ خوش ہیں, زیادہ ایک دوسرے سے اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے ہیں, زیادہ بیٹر ٹریٹ کر رہے ہیں. تو وائی ڈو یو آلویز برنگ ریلیجن اور گاڈ اور آئی مین the teachings like this in your lectures? مولوی صاحب اگر سخت ہیں تو آپ, اللہ اور رسول مولوی صاحب کی جگہ تو نہیں ہے نا. اتنی عمر تو آپ کو ہو گئی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ مولوی صاحب کی وجہ سے آپ اپنی آخرت تو نہیں تباہ کریں گے نا. ٹھیک ہے, تو یہ بات کہہ دینا کہ مولوی صاحب سخت ہیں, ڈنڈا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس بات کی ضمانت یا یہ بات آپ کے سوال میں سم ہاؤ سبلیمنل میسیجز دے رہے ہیں آپ, پنہا ہے کہ فزکس کا ٹیچر آپ کا دنیا کا سب سے بااخلاق آدمی بیٹھا ہوا اسکول میں. یہ آپ سے مطلب آپ کیوں اس طرح کی لاب سائڈڈ بات کر رہے ہیں؟ کیمسٹری کی استانیاں بھی ڈنڈے ہی مار رہی ہیں, فزکس کی بیالوجی کی بھی استانیاں ڈنڈے ہی مار رہی ہیں, منہ پسور کے بیٹھی ہوتی ہیں ہر اسکول کے اندر. وہ کہاں سے آپ ان کے ڈنڈے کیوں برداشت کر لیتے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ کو پیسے چاہیے, وہاں سے ڈگری ملتی ہے, اس کے بعد نوکری ملتی ہے. مسجد سے آپ کو ڈگری نوکری نہیں مل رہی, اس لیے آپ کو ڈنڈا نہیں برداشت ہو رہا مولوی کا, اور کوئی وجہ نہیں اس کی. صاف صاف سچ سچ بات کریں نا. پیسے ملتے نا مسجد میں نماز کے تو پورا پاکستان تہجد بھی نماز جماعت سے پڑھ رہا ہوتا. اس کے ڈنڈے اس لیے برداشت ہو رہے ہیں, برکت علی ماڈل اسکول کے یا بیکن ہاؤس سٹی اسکول کے ڈنڈے صرف اس لیے کیونکہ اس کے بعد ہمیں 50,000 کی نوکری ملنے کا پہلا اسٹیپ پورا کر رہے ہیں. So don't try and con people out of religion by assassinating a person inside the masjid, giving a lopsided view. ٹھیک ہے, شفیق لوگ اسکولوں میں بھی پائے جاتے ہیں, غلط فزکس پڑھانے والے, غلط میتھس پڑھانے والے اسکولوں میں بھی شفیق لوگ ہیں, اور مسجدوں میں بھی ہیں. کم تناسب میں ہیں, بالکل ہر طرف سے کم تناسب میں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو مسجد میں مولوی صاحب سارے کے سارے برے ہیں اور ہر اسکول میں ہر ٹیچر دنیا کا سب سے بااخلاق آدمی. ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے. ایک ہی طرح کی گندگی دونوں جگہوں پہ ہے, کیونکہ قوم ہی گندی ہوئی ہے پوری. اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے آخرت کے لیے ڈنڈے کھانے ہیں یا نوکری کے لیے ڈنڈے کھانے ہیں. یہ تو آپ